خیبر میڈیکل کالج میں ہو کے گزرے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ نفیس، لائق، محنتی، آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ پرسن اشفاق صاحب تھے۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ اللہ شوق دشت نوردی کے بعد مرد، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں۔ خیبر میڈیکل کالج میں میں اور آپ کے والد پروفیسر ودود صاحب بہت قریب تھے، اور میرے خیال میں میرے قریب ترین دوستوں میں سے وہ تھے۔ کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ میسج جائے گا، ان کو یاد آئے گا، یہ باتیں ان کو بھی یاد آئیں گی، وہ وقت یاد آئے گا جب ہم اکٹھے تھے۔ اسی طرح میرے اسٹوڈنٹس جو ایسے دیکھیں گے تو ان کو بھی اپنا وہ وقت یاد آئے گا جب ہم پڑھاتے تھے، وہ پڑھتے تھے، جب ہم لٹریری ایکٹیویٹیز کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ تھے، جب ہم ایڈونچر ایکٹیویٹیز کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پروگرام گفتگو کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج جو ہمارے پاس مہمان ہیں ایک بہت خاص شخصیت ہیں، اور ان کے ساتھ میرا بہت پرانا ایک تعلق رہ چکا ہے، کیونکہ یہ میرے والد صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، اور ایسی شخصیت میرا خیال ہے بہت کم ہی کہیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہر ایک فیلڈ میں جس کو وہ ٹچ کریں اس میں ایکسل کریں۔ تو انہوں نے میڈیکل کے شعبے میں بھی ایکسل کیا، انہوں نے ایڈونچر یا ہائیکنگ وغیرہ اس میں بھی انہوں نے ایکسل کیا، انہوں نے ایکیڈیمکس کے علاوہ جتنی ڈسپلنری ان کی وہ ہے اس میں بھی انہوں نے ایکسل کیا، لٹریچر میں بھی انہوں نے ایکسل کیا۔ سو آئی ہیو ٹوڈے ود می نن ادر دین پروفیسر ڈاکٹر جمیل الرحمان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ عمیر، آپ نے جو تعارف کروایا ہے میرے خیال میں وہ تھوڑا سا آپ نے ایگزیجریٹ کیا ہے۔ ہر چیز میں تو ایکسل ہم نہیں کر سکے، لیکن آف کورس یہ بات صحیح ہے کہ دیٹ وی ہیو ٹچڈ آلموسٹ آل فیلڈس۔ تو آپ کی یہ بات بھی کہ ہمارا تعلق بہت پرانا ہے۔ خیبر میڈیکل کالج میں میں اور آپ کے والد پروفیسر ودود صاحب بہت قریب تھے، اور میرے خیال میں میرے قریب ترین دوستوں میں سے وہ تھے۔ مہربان ہیں، آج بھی الحمدللہ ہمارے تعلق اسی طرح ہے، اگرچہ عمر کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، لیکن وہ تعلق جو ہے وہ اسی طرح ہے، برقرار ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ سر آپ کا سر ایک بہت زبردست کریئر رہا ہے، جس میں سر جیسے میں نے ابھی آپ کے تعارف میں بھی یہ ڈسکس کیا کہ یو ایکسلڈ ان ایوری تھنگ دیٹ یو ٹچ، یو ایکچولی ٹرن تھنگز انٹو گولڈ، جس کو آپ نے ہاتھ لگایا، اور آپ کی ڈسپلن کی یا آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو اسکلز ہیں اس کی داد آج بھی دی جاتی ہے، اور آپ کے ساتھ جتنے آپ کے جونیئرز ہیں، چاہے وہ آپ کے کالج جونیئرز ہوں یا وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اتنے اٹیچڈ ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ میرا ان باکس بھرا ہوا ہے کہ جمیل صاحب کا پوڈ کاسٹ کب ہوگا، اور میرے لیے آج ایک بہت خوشائن بات ہے کہ آپ آج میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سر کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ویئر ور یو بورن اینڈ ہاؤ یور لائف اسٹارٹیڈ، کہاں سے آپ نے ساری شروعات کی؟ بورن تو میں ایکچولی ہری پور میں ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب وہاں جاب کر رہے تھے تو ہم وہاں تھے، مگر ایجوکیشن میری تقریباً ساری پشاور میں ہی ہوئی ہے۔ جب میں ایجوکیشن کی عمر تک پہنچا تو تب ان کی پوسٹنگ پشاور میں تھی۔ ہم پرائمری اور پھر ہائی اسکول، اسلامیہ اسکول جو تھا، جیسے گورنمنٹ اسکول تھا اسلامیہ ہائی اسکول، اس میں اس سے میں داخل ہوا چھٹی میں، اور پھر وہاں سے میں نے میٹرک بھی کیا۔ اس زمانے میں وہ بہت اچھا اسکول تھا، اور بہت اچھا اس کا ڈسپلن تھا، بہت محنت تھی، اساتذہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب ہمارا میٹرک کا امتحان آنے لگا تو آفٹرنون میں بھی ہمارے ٹیچر آتے تھے اور ہمیں بلاتے تھے اور ہمارے ساتھ محنت کرتے تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، گائیڈ کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ہماری کلاس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کی اچھی پوزیشنز تھی بورڈ میں۔ مجھ سمیت کئی دوستوں کو اسکالرشپ ملے، میرٹ اسکالرشپ۔ تو ان اساتذہ کی ڈیڈیکیشن اس وقت سے اس نے، آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے والی چیزیں اساتذہ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ان کا رویہ ہوتا ہے۔ بہت مہربان بھی تھے اور بہت محنتی بھی تھے۔
بغیر کسی لالچ کے. یہ ٹیوشن ویوشن کے چکر وہاں نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں, سر ہمیں پڑھاتے تھے. ان کو خوش رکھے, اکثر ان سے فوت ہو چکے ہیں, بڑی پرانی بات ہے. اس کے بعد مجھے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ملی. ایڈمیشن مجھے سارے کالج میں مل رہی تھی, لیکن گورنمنٹ کالج میرے گھر کے بہت قریب تھا. اچھا. اور پھر اللہ بخش موسیٰ کلیم صاحب پرنسپل تھے, اور انہوں نے زبردستی تقریباً مجھے اس کالج میں داخل کروایا. اچھا تو پھر گورنمنٹ کالج سے FSC کرنے کے بعد میں خیبر میڈیکل کالج میں داخل ہوا. یہ آپ کے والدین کی خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹر بنیں یا آپ کی اپنی خواہش تھی کہ؟ میرے والد صاحب تو ڈیفینیٹلی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, جی. کیونکہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے پورے فیملی میں اس وقت تک اور کوئی ڈاکٹر تھا نہیں. اچھا, سو یو ور دا فرسٹ ون. تو میں اپنے گاؤں میں اپنے علاقے کا پہلا ڈاکٹر تھا. ماشاء اللہ, دیٹس آلسو این اچیومنٹ. جی. اس کے بعد تو پھر میرا چھوٹا بھائی, میرے کزنز, وہ بھی میڈیکل فیلڈ میں آئے, لیکن جو شروع کا پہلا آدمی تھا وہ میں ہی تھا. اچھا. تو میرے والد کی ڈیفینیٹلی خواہش تھی. میں اس سلسلے میں میری خواہش بہرحال یہ تھی کہ میں سم ہاؤ میں لائر بننا چاہتا تھا, اور مجھے شوق تھا قانون پڑھنے کا اور جج بننے کا اور یہ ساری چیزیں. اپنا مجھے نہیں پتا کہ یہ میں کہاں سے وہ ہوا, انفلوئنس ہوا. شاید ایک پامش تھے, انہوں نے میرا ہاتھ دے کر یہ کہا تھا کہ آپ بہت اچھے لائر اور جج بن سکتے ہیں. لائر تو انہوں نے نہیں کہا, شاید انہوں نے صرف جج ہی کہا تھا. جی. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں کیا دیکھا, لیکن تو شاید لڑکپن سے میرے ذہن میں یہ بات تھی. بہرحال پھر جب میڈیکل پروفیشن میں ہم آ گئے تو لائر کا بننے کا موقع مجھے آرمی میں ملا. جب میں فوج میں تھا تو مجھے کچھ ڈیفینس کونسل کے طور پر کوئی ایسیز کرنے پڑے, جو کافی کامیاب ہوئے, مشہور بھی ہوئے. تو میڈیکل کالج میں داخلہ ہم نے لیا, اور پھر میڈیکل کون سا بیچ ہے سر آپ کا؟ جی, کون سا بیچ تھا سر میڈیکل کالج میں؟ ہم نے 1975 کو گریجویٹ کیا. اچھا, سو یو ور 1969 یا 70 میں آپ نے؟ 70 میں ہم نے جوائن کیا, جی. اور 75 میں ہم نے گریجویشن کی. اور سر آپ جب میڈیکل کالج میں تھے تو آپ کس قسم کے اسٹوڈنٹ تھے سر؟ شیطان تھے یا آپ سیریس موڈ کے؟ نہیں, سیریس تو میں نہیں تھا, میں خاصا ایکٹیو تھا. اچھا. اور ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا تھا. اس پہ تو زیادہ اچھا کمنٹ میرے کلاس فیلو ہی کر سکتے ہیں, دوست ہی میرے کر سکتے ہیں. مگر میں سیریس اسٹوڈنٹ ایسے نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ سیریس ہوں اور کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لوں. ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا جو زمانے میں ہمارے زمانے میں ہوتی تھی. اچھا سر, آپ نے جب گریجویشن کی تو اس کے بعد آپ آرمی میں گئے؟ ہاں, ہمارے زمانے میں ایکچولی یہ تھا کہ آپ جاب کرتے, آپ کو کوئی جاب نہیں مل سکتی تھی جب تک آپ آرمی کی کمپلسری سروس نہ کریں. اچھا. تھا اس وقت ایک قانون تھا, تو ہر آدمی, ہر گریجویٹ کو فوج میں جانا پڑتا تھا. جی. اور وہ کنسکرپشن تھی تو وہ 2 سال کے لیے, لیکن چونکہ آرمی میں اس وقت ڈاکٹرز کی بے حد کمی تھی تو وہ 3 سال تک ہمیں وہاں سب کو رہنا پڑا. میرے کلاس کے کئی لوگ انہوں نے کنٹینیو کیا, اور وہ اونچے رینکس تک بھی گئے, اور بعد میں انہوں نے ہمیں RMC میں ایز ٹیچر جوائن بھی کیا, ان میں سے کچھ نے. لیکن میں آرمی میں صرف 3 سال رہا, اور 3 سال میں پھر میں نے وہاں سے ریلیز لیا آرمی سے. اگرچہ میں ان چند خوش قسمت کنسکرپٹیز میں سے تھا جن کو کسی پیریفری میں یا کسی ہارڈ ایریا میں نہیں بھیجا گیا. اچھا. اور مجھے اسٹاف اپوائنٹمنٹس ملتی رہیں. میں اسٹاف سرجن رہا CMH نوشہرہ میں, AMC سینٹر کا میں ایڈجوٹنٹ رہا. تو میرے سارے ساتھی مجھ پہ بہت اس پہ وہ کرتے تھے کہ یار تمہاری قسمت بہت اچھی ہے. کیونکہ میرے جتنے ساتھی تھے وہ سارے یا بلوچستان چلے گئے تھے, بلوچستان ایکشن تھا ان دنوں میں, یا پھر وہ بارڈر پہ, کشمیر کی بارڈر پہ تھے, سخت حالات میں تھے, پیریفری میں تھے. لیکن آپ کو نہیں ملی؟ لیکن مجھے یہ 3 سال میں نے اسٹاف اپوائنٹمنٹس پہ ہی گزارے. اچھا. تو میرے لیے کافی اچھا. چھوڑا کیوں آپ نے؟ کچھ فیملی حالات ایسے تھے کہ مجھے آنا پڑا. میرے والد صاحب کچھ تھوڑا سا بیمار رہنے لگے تھے, ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی ان کی میرے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی, اور کوئی تھا نہیں, میں گھر میں سب سے بڑا بیٹا تھا. جی. تو ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ضرورت تھی. دوسری یہ کہ فوج میں اس زمانے میں
پوسٹنگ اب بھی ہوتی ہے مگر اس زمانے میں بہت پیریفری میں پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جاتی تھیں اور پھر گھر تک آنا اور ان کو لک آفٹر کرنا ناممکن سی بات تھی. ٹھیک. When you حالانکہ came- میرے جی، سینئرز جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں کنٹینیو کروں اور ان کا خیال تھا کہ شاید میں بہتر پرفارم کروں گا اور میرے لیے اچھا کیریئر ہوگا. شاید ایسا ہوتا، ممکن ہے، لیکن میری مجبوری تھی تو مجھے چھوڑنا پڑا. سر آپ جب واپس آپ نے چھوڑا اور یو کیم بیک ٹو پبلک، اس میں آپ واپس آئے، تو سر آپ نے بیسک سائنسز چوز کیا کیوں سر؟ کلینکل کیوں چوز نہیں کیا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس میں پھر وہی کہ میرے جو دوست تھے، میرے کلاس فیلوز اور کچھ دوست اس وقت میڈیکل کالج میں لیکچر تھے، اناٹمی میں، پیتھولوجی میں. تو انہوں نے مجھے، جب میں ریلیز ہو کے آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم میڈیکل کالج میں آ جاؤ، ضرور آ جاؤ. تو جب مجھے میرا انٹرویو لیا، اس وقت ڈائریکٹر ہیلتھ ہوتے تھے زمان صاحب، اللہ ان کو بخشے، بعد میں سیکرٹری ہیلتھ بھی تھے، سینئر آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. تو اپنے دوستوں کے انفلوئنس کے نیچے میں انہوں نے یہی کہا کہ جی مجھے آپ میڈیکل کالج میں پوسٹ کر دیں. تو انہوں نے کر دیا. میڈیکل کالج میں جب میں گیا تو پرنسپل نے مجھے بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا. کوئی چوائس نہیں تھی، ایسا بات نہیں تھی. مجھے بایو کیمسٹری بہت اچھی لگتی تھی. بایو کیمسٹری ہمارے زمانے میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پسند اچھی نہیں لگتی تھی. اس کی مثال یہ تھی کہ پروفیسر احمد خان صاحب کے بعد میرے خیال میں 25 سال تک کسی شخص نے بایو کیمسٹری میں پوسٹ گریجویشن کا سوچا بھی نہیں. اچھا، یہ تو بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے بیچ میں، بہت بڑا گیپ ہے. میں پھر جب وہاں بایو کیمسٹری میں آیا تو پھر میری جو عادت تھی کہ جہاں میں چلا جاؤں پھر وہاں پہ کچھ کرنے کا مجھے شوق ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو میں نے پوسٹ گریجویشن کے لیے آپٹ کر لیا ایسے ہی گپ شپ میں، اور وہ بہت آسانی سے پوسٹ. سر اس زمانے میں تو کے پی میں نہیں ہوتی تھی پوسٹ؟ نہیں، وہاں پہ اس وقت ہمیں جانا ہوتا تھا کراچی جے پی ایم سی میں. اوکے. وہاں پہ بیسک میڈیکل سائنسز کا جو انسٹیٹیوٹ تھا جی، وہاں پہ یہ ایم فلز ہوتے تھے سارے بیسک تو آپ سائنسز. کراچی گئے ہیں؟ تو ہم کراچی گئے. کراچی ایکچولی اس وقت گورنمنٹ ہمیں اسکالرشپس دیتی تھی، جی، ڈپوٹیشن ہوتا تھا اور اس کے علاوہ اسکالرشپ ہوتا تھا. اچھا خاصا اسکالرشپ ہوتا تھا اس زمانے کے حساب سے، تنخواہ کے ایکویلنٹ ہوتا تھا. جی. تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایڈیشنل اٹریکشن تھی. تو وہاں گیا، میں نے 2 سال گزارے. پہلے 2 سال میں ایم فل کر کے پھر واپس آیا. پھر یہاں پہ جب میں آیا تو میری سلیکشن ہو گئی اے پی. پھر وہ کیریئر بس وہ کیریئر ہو گیا. اچھا. اور حالانکہ میں نے جو جاب کی تھی، اب جاب وغیرہ ہو تو وہ میں نے آفٹالمالوجی میں کی تھی اور مجھے فیلڈ پسند بھی تھا. اچھا. خیال تھا میرا کہ شاید میں اس طرف جاؤں، لیکن حالات میں، اور ہم بھی کچھ، وہ جو بایو کیمسٹری لوگ، جب میں آیا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ تو اس میں آپ پوسٹ گریجویشن کیسے، لوگ حیران ہوتے تھے. کوئی نہیں چاہتا تھا، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا. سر کیونکہ میں نے جتنا ابو سے سنا ہے یا میں نے ہسٹری دیکھی ہے تو بہت سارے جو پرانے ہمارے پروفیسرز یا اسسٹنٹ پروفیسرز بنے وہ بغیر پوسٹ گریجویشن کے بنے تھے بیسک سائنسز کے، اور زیادہ تر لوگ نہیں جاتے تھے پوسٹ گریجویشن کے لیے. ایکچولی اس کی وجوہات جیسے میں نے کہا، ایک تو بہت دور جانا ہوتا تھا، کراچی جانا ہوتا تھا، تو فیملی سرکمسٹانسز اس کو تھوڑا سا ایک مسئلہ تھا، پشاور سے جانا آنا کراچی. اور دوسرا، جب ہم نے جوائن کیا ایز لیکچر تو تب پی ایم ڈی سی نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ آپ کے پاس پوسٹ گریجویشن ڈگری ہونی چاہیے. اچھا. ایم فل کے بغیر آپ کو پروموشن نہیں مل سکتی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر ہم اسی لیے ہم گئے، ہم نے ایم فل کیا اور اس ریکوائرمنٹ کے لیے کیا جو تھی، اور پھر اس کے بعد ہماری پروموشن ہوتی رہی جب تک ہم پروفیسر کے لیول تک ہم پہنچے. پروفیسر میں 1997 میں ہوا اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی 1997 میں ہی ہوا میں. اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ اپنے سبجیکٹ کو بہتر بناؤں. سر آپ کی کریڈٹ میں یہ بات بھی جاتی ہے کہ دیکھیں جیسے ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ کے زمانے میں یہاں پہ پوسٹ گریجویشن نہیں ہوتی تھی، تو کے ایم سی کو، خیبر میڈیکل کالج کو آپ پوسٹ گریجویٹ کے لیول تک لے کے آئے، آپ ڈائریکٹر رہے، آپ نے پوسٹ گریجویشن شروع کرائی، اینڈ آن اے
پرسنل نوٹ جو شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اگینسٹ آل آڈز، کیونکہ بہت سارے بیسک سائنسز والی فیکلٹی چاہتے بھی نہیں تھے کہ یہ شروع ہو. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساروں نے شاید آپ کو یہ بھی کہا، نام نہیں لیتے، لیکن ہم لوگوں نے تو دور سے کی ہے، یہ لوگ اتنے آرام سے ایم فل کیوں کر لیں. آپ نے کس طرح اس چیز کو کاؤنٹر کیا، اور ان کے اس پریشر کے باوجود آپ نے میں نے بھی خیبر ملک کالج سے ہی پوسٹ گریجویشن کی، سو آئی تھنک دیٹ کریڈٹ گوز ٹو یو ایز ویل کہ آپ لے کے آئے. سو ہاؤ ڈیڈ یو کاؤنٹر آل دیز پرابلمس؟ دیکھیے، جب میں ایم فل کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ بڑا کمپیٹیٹیو ماحول ہوتا تھا، سارے صوبوں کے لوگ آتے تھے وہاں پہ. الحمدللہ وہاں پہ میری پرفارمنس سب سے اچھی رہی. جی. میرے پروفیسر صاحبان مجھ پہ بڑے مہربان تھے. ڈاکٹر عطاء الرحمن بہت سینئر آدمی ہیں نام، انہوں نے بہت شفقت کی، بہت محنت سے ہمیں پڑھایا، بہت محنت سے ہمیں ریسرچ کروائی. اور ایسے آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتاؤں کہ ریسرچ کے معاملے میں وہ بہت زیادہ، یعنی ایک لحاظ سے ہر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی ریسرچ ہو جو پہلے نہ ہوئی ہو. یہ ریپیٹیشن والی ریسرچ وہ بالکل نہیں کرتے تھے. میں نے جو ریسرچ کی تو اس میں گلائکوسائلیٹ پروٹینز پہ کی، ڈائبیٹکس، اور پہلی دفعہ میں نے اس میں گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن کا جو پیرامیٹر تھا وہ ایڈ کیا. آپ یقین کیجئے اس وقت یہ 82 کی بات ہے. جی. تو کسی کو، ایون میڈیسن کے پروفیسر صاحبان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن کیا چیز ہوتی ہے. اچھا، اب تو بہت کامن ہو گیا. آئی تھنک دس از ڈن فار ایوری ڈائبیٹک. اب تو ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے. اس وقت کا کسی کو نہیں پتہ، ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ یار کیا چیز ہے، لیکن ہم نے پڑھا، جو ریسرچ آرٹیکل سے وہ پڑھے. اور مجھے پروفیسر عطاء الرحمن نے کہا کہ آپ یہ ریسرچ کریں، اور یہ بڑی، اس کے لیے جو کٹس تھیں وہ مجھے امریکہ سے منگوانی پڑی، اپنے عزیز رشتہ داروں کو ریکویسٹ کر کے کہ آپ بھیجیں. وہاں سے انہوں نے بھیجی، اور اس پہ ہم نے پہلی ریسرچ کی. تو پاکستان میں یہ جو گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن، آپ ہر جگہ HbA1c کا ذکر سنتے ہیں، سب سے پہلے یہ نام اور یہ ریسرچ میں نے انٹروڈیوس کی تھی 1982 میں. اور میرا اس پہ جو پیپر چھپا آبویسلی وہ سب سے پہلا پیپر تھا. اس کے بعد بہت سے پیپر چھپے ہوں گے، لیکن وہ دیٹ واز دی فرسٹ. ماشاء اللہ. تو وہاں پہ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بہت انکریج کیا. اور ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پوسٹ گریجویشن کے لیے آپ کے ذہن میں بات کیسے آئی، ہمیں اس کے لیے تیار کیا کہ ہم اور لوگوں کو بھی گائیڈ کریں اور ان کو سپروائز کریں. ٹھیک ہے. میری خواہش تھی کہ جو لوگ، مجھے بھی ایک پرابلم تھی جب میں وہاں پہ پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا، تو میرے والد صاحب بیمار ہوئے، انہیں اسٹروک ہوا، اور وہ کافی دن تک بیمار رہے. تب مجھے وہاں سے آنا پڑا، وہاں ان کے ساتھ رہنا پڑا. 20-21 دن میں رہا، پھر وہ انتقال کر گئے. پھر واپس جا کے میں نے اپنا کو کمپلیٹ کیے اپنی اسٹڈیز. تو یہاں پہ اس وقت پروفیسر اشفاق احمد ہوتے تھے، جی، پرنسپل تھے، پیڈیٹیشین. اور مجھے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ تو نہیں دینا چاہیے کمپیریٹیو، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میری اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے میری ریٹائرمنٹ تک جتنے پرنسپل صاحبان خیبر میڈیکل کالج میں ہو کے گزرے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ نفیس، لائق، محنتی اور آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ پرسن اشفاق صاحب تھے. ماشاء اللہ. ان کی خواہش تھی کہ یہ بہت عرصے سے یہ ایک پروپوزل چل رہی تھی کہ آپ پوسٹ گریجویٹ کورسز شروع کریں. ٹھیک ہے. اور PMDC کا انسپیکشن بھی ہو چکی تھی، اور PMDC نے اپروو بھی کر دیا تھا کہ آپ کریں، مگر وہ somehow شروع نہیں ہو رہا تھا. تو اشفاق صاحب جب پرنسپل بنے، اور اتفاق کی بات کہ انہی کے ٹائم میں جب وہ پرنسپل بنے تو کچھ دنوں بعد میں پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو گیا. تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ فائل انہوں نے میرے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ لو ان کا جو سٹائل تھا، اور یہ تو میں نے کہا سر اور بھی بڑے سینئر لوگ ہیں، کیونکہ میں آبویسلی نیا پروفیسر تھا. تو مگر جیسا انہوں نے کہا نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے. اور وہ پھر جلدی خفا ہو جاتے تھے اگر آپ تھوڑا سا رجسٹ کریں. تو بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے سر، کرتا ہوں. تو پھر پشاور یونیورسٹی کے سے ساتھ رابطہ ہوا، ان سے انسپیکشنز جس طرح ہوتی ہیں یونیورسٹی کی انسپیکشن انہوں نے کی، اور ہم نے پھر ایڈمیشنز کی. ہمارے بے شمار اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ
انہوں نے ایم فل کیا, کامیاب ہوئے, پروفیسری تک پہنچے بے شمار کالجز میں, پشاور کے, پشاور سے دور باہر کالجوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے تو سہولت یہ تھی کہ وہ بیچارے کسی سفر کی اور گھر سے دور جانے کی زحمت سے بچ گئے. جی جی. پھر ہم نے ان کو اپنی طرف سے, ہماری کوشش تھی کہ ان کو بہترین گائیڈنس دی جائے جی. سہولت کے ساتھ, تو وہ دی ہم نے ان کو. آپ ان میں سے کسی کو بھی پوچھ لیں, جتنی بھی لسٹ ہے آپ کو پتہ ہوگا, آپ نے خود بھی وہاں سے بہت زیادہ کی ہے, تو وہ کافی مطمئن ہیں اور خوش ہیں سر. اور وہ تو سارے شکر گزار ہیں, پروفیسرز بن چکے ہیں ماشاء اللہ, اینڈ دیر کریئرز دیکھیں. اگر شاید یہ نہ ہو تو دیکھیں اٹس پریٹی ہارڈ. آپ تو چلے گئے تھے کراچی, لیکن ضروری نہیں ہے, اٹس پریٹی ہارڈ کہ گھر میں بیوی بچوں کو چھوڑنا ہر بندے کے لیے مشکل یا آسان کام نہیں ہوتا کہ وہ اتنا دور جائے اور وہ پوسٹ گریجویشن کر کے پھر واپس بھی آئے. اینڈ آئی تھنک دس واز اے اسٹیپ دیٹ یو ٹک, کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو انکلوڈنگ می, آپ نے ہمیں بہت فائدہ دیا, کیونکہ اگر آپ شاید یہ نہ کرتے تو ہم پروموشنز نہ لے سکتے, ہم آگے بڑھ ہی نہ سکتے. So I think this is a big credit that goes to you. سر آپ خیبر میڈیکل کالج کے وائس پرنسپل بھی رہے, اور ایڈمنسٹریٹو جتنا آپ کا اسکل ہے سر, اس کی داد دینی چاہیے, کیونکہ سر میں نے آپ کے ساتھ بھی کام کیا رحمان میڈیکل کالج پہ, جس پہ ابھی آئیں گے انشاءاللہ. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے سر کہ اسٹوڈنٹس ڈسپلن میں رہتے ہیں آپ کے سامنے, ڈرتے بھی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں. یہ دونوں آپ نے برابر کیسے کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایک ٹیچر سخت ہو یا ڈسپلن برابر رکھے تو اسٹوڈنٹس کو وہ ناپسند ہوتا ہے, اور اگر وہ ان کو پسند ہوگا تو وہ ڈسپلن نہیں قائم کرے گا. آپ ایک واحد آدمی ہیں کہ جنہوں نے ڈسپلن بھی قائم کیا لیکن اسٹوڈنٹس محبت بھی کرتے ہیں. سو ہاؤ ڈڈ دس ورک آؤٹ؟ دیکھیے, جو یہ ناپسندیدگی والی بات ہوتی ہے یہ بڑی عارضی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس آبویسلی جب وہ میڈیکل کالج میں آتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں, 18 سال 17-18 سال کی عمر ہوتی ہے, ان کو بہت گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اور سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دفعہ جب اسٹوڈنٹ کو وہ کنونس ہو جائے, اس کو یقین ہو جائے کہ استاد جو کچھ کہہ رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے, میری بہتری, میری بھلائی کے لیے کر رہا ہے, پھر وہ آپ کی سختی کو مائنڈ نہیں کرتا. اوکے. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس سے دیکھا یہ ریسیپروکل ہوتا ہے. جی. مجھے بھی اپنے اسٹوڈنٹس بہت عزیز ہیں. ہمارے زمانے میں بہت پالیٹکس ہوتی تھی, اسٹوڈنٹس کی گروپنگ ہوتی تھی, فلاں پارٹی بہت ہوتی تھی. اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ وہ ساری پارٹیوں کے اسٹوڈنٹس سب مجھ سے ایک جیسا محبت کرتے تھے, ایک جیسا تعلق رکھتے, آج بھی رکھتے ہیں. حالانکہ آبویسلی وہ اسٹوڈنٹ, اب میرے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو پروفیسر بن چکے ہیں مختلف سبجیکٹس میں, اور یا جنرل کیڈر میں ہیں تو بہت سینئر پوزیشنز پہ ہیں, لیکن آج بھی وہ جب ملتے ہیں تو بلا کسی تخصیص کے وہ بہت احترام سے اور بہت عقیدت سے ملتے ہیں. یہ ان کی بھی خوبی ہے, اچھے لوگ ہیں, اچھے اسٹوڈنٹ مجھے ملے. ایک اچھا شاگرد مل جانا بہت بڑی ایک, آپ اس کو سمجھ لیں کہ اچیومنٹ ہے ایک ٹیچر کے لیے. آج بھی جب میں اپنے شاگردوں کو بہت اچھی پوزیشنز پہ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تھوڑا سا آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اس میں تھوڑا سا حصہ محنت تو اس نے کی ہے ساری, لیکن وہ تھوڑا سا حصہ اس کو اسٹیمولیٹ کرنا یا اس کو اس چیز پہ مائل کرنا یا اس راستے پہ ڈالنا, اس میں تھوڑا بہت ہمارا حصہ ہے. سر یہ اسکل جو آپ کی ہے ایڈمنسٹریٹو, یہ سر آپ نے اوور دا ایئرز ان کے ایم سی آپ نے سیکھی ہے, اس کا کچھ نہ کچھ کریڈٹ آرمی کو جاتا ہے, جو ٹائم آپ نے آرمی میں گزارا کہ ڈسپلن دیکھیے ہمارے زمانے میں تو فوج بہت ہی زیادہ ڈسپلنڈ ادارہ ہوتا تھا. جی. فوج میں نے جو زندگی گزاری 3 سال, بڑی شروع کا کیریئر تھا, بلکہ میرا کیریئر شروع ہی وہیں سے ہوا, تو آبویسلی اس کا اثر تو مجھ پہ پڑنا تھا. جی. جو ڈسپلن تھا وہ اس میں ہر چیز آتی تھی, اس میں آپ کی پنکچولیٹی آتی تھی, آپ کی پرفارمنس آتی تھی, آپ کا لوگوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ اپنے سبارڈینیٹ کی. جب میں سی ایم ایچ میں تھا تو پیشنٹس بھی ہوتے تھے اور میرے کلیگس بھی تھے. اسٹاف سرجن ہونے کی حیثیت سے مجھے آفیسرس کو دیکھنا ہوتا تھا اور سب سے تعلق رکھنا پڑتا تھا. تو ایک سوشل ٹریننگ ہوتی تھی ہماری, تعلقات رکھنے کی, کیسے رکھنا ہے, کیسے ڈسپلن رکھنا ہے.
پھر جب میں ایم سی سینٹر میں تھا تو پھر سارے جوان تھے، ساری کمپنیز تھیں، ان کو سپروائز کرنا تھا، دیکھنا تھا وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو ڈیفینیٹلی میرے شخصیت پہ اثر ضرور پڑا ہوگا. اسی چیز کو لے کر ہم میڈیکل کالج میں آئے اور ہم نے محسوس کیا، ہم سب دوستوں نے یہ محسوس کیا، میں نے خود خاص طور پر یہ محسوس کیا کہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں ایک خاص ڈسپلن میں رکھنا ہے تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو. جی. کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہم نے بہت کروائی اس کو اور انکریج کیا. یہ نہیں کہ صرف پڑھائی کرو بس کتاب پڑھو، ایسا نہیں تھا. میرے خیال میں سب سے زیادہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، نوبل قسم کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں نے اپنے اس میں کروائی. تو اس لحاظ سے بھی ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ڈفرینٹ قسم کا تعلق تو بن جاتا ہے. جی بالکل. وہ تعلق بھی تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو یہ یقین تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. سر یہ وائس پرنسپلشپ جو آپ نے سر کے ایم سی میں کی، سر آپ کے خیال میں سر گورنمنٹ کالج کا وائس پرنسپلشپ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ دین پرائیویٹ میڈیکل کالج وائس پرنسپلشپ؟ کیونکہ آپ وائس پرنسپل رحمان میڈیکل کالج بھی رہے بہت عرصے تک اور پھر بعد میں پرنسپل بھی بنے. ڈفرینس کیا ہے سر؟ دیکھیے، یہ ڈفرینس اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ اس پہ ہے کہ آپ کو کتنا اختیار ہے اور کتنا اختیار حاصل نہیں ہے. مجھے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، مجھے خوش قسمتی سے دونوں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں مکمل طور پر ایک اتھارٹی تھی، ایک اختیار تھا. تو دونوں جگہوں پہ میں نے اس کو صحیح استعمال کیا اور اس کا لوگوں کو فائدہ ہوا. سر آپ لٹریری سیکٹری بھی رہے اور اس سوسائٹی کو آپ نے ہیڈ کیا. آپ نے جو ایک بہت مشہور میگزین ہے سینا، اور اس میں آپ کی بہت خدمات ہیں. سر ہاؤ مچ ڈو یو تھنک ایک ڈاکٹر کے لیے لٹریچر امپورٹنٹ ہے؟ لٹریچر دیکھیے ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں ہم لٹریچر کے ساتھ ہمارا تعلق تھا. ہمارے زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا نہ اور کوئی چیزیں تھیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے جو آپ کا سب پڑھائی سے ہٹ کر، کریکولر سے ہٹ کر کوئی ایکٹیویٹی تھی تو اس میں ایک بڑا حصہ لٹری ایکٹیویٹیز کا ہوتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تب بھی اور جب میں پھر ٹیچر بنا تب بھی لٹری ایکٹیویٹیز پہ اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ زور دیتے تھے، ہم بھی دیتے تھے. میں 10 سال تقریباً چیئرمین رہا لٹری سوسائٹی کا خیبر میڈیکل کالج میں، اور بہت بہترین قسم کا لٹریچر ہم نے اس میں پروڈیوس کیا. وجہ یہ تھی شاید کہ اسٹوڈنٹ کے پاس اور کسی ایکٹیویٹی کے لیے وقت نہیں تھا. یہی ایکٹیویٹی تھی جو وہ کر سکتے تھے، اور بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی. بڑے اچھے اچھے شاعر تھے، بہت اچھے لکھاری تھے، پروز رائٹر، نثر لکھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ تھے. اب بھی ہیں. تو سارے ڈاکٹر ہیں جو میرے زمانے میں تھے، اب بھی ان میں سے کچھ لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. سر آپ نے بہت سارے شاعروں کو بھی انوائٹ کیا کے ایم سی، بہت بڑے بڑے نام کے ایم سی آئے. میں تو اس وقت چھوٹا تھا لیکن میں ابو کے ساتھ ہوتا تھا. اینڈ آئی سین یو ڈاکٹر احتشام فزیولوجی والے اور میرے والد صاحب کے، آپ لوگ ہمیشہ اکٹھے بیٹھتے تھے اور اس میں آپ نے بہت سارے نامور لوگوں کو بلایا. اس میں سے ایک آپ نے تارڑ صاحب کو بھی بلایا تھا. وہ پہلے ایک مارننگ شو میں آتے تھے. سر وہ کیسا ایکسپیرئنس تھا؟ مستنصر تارڑ کو ہم نے لٹری، وہ تھے تو بہت بڑے لکھاری ہیں، اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں. ساری میرے پاس میری لائبریری میں پڑھی ہیں. بہت اچھا لکھنے والے تھے. ٹی وی کے ساتھ بھی تعلق تھا ان کا، لیکن ہمارے لیے ان کا جو تعلق تھا وہ ان کا ایڈونچرز میں انوالو ہونا اور انٹرسٹ لینا، اور پھر اس کی رپورٹنگ کرنا. انہوں نے جو جتنے بھی مختلف ایڈونچر ٹرپس کیے، نارتھ میں، اسکردو میں، گلگت میں، چترال میں، اس پہ انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی. اور اس زمانے میں انفارمیشن کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، کوئی میڈیا نہیں تھا، تو کتابیں ہی انفارمیشن کا ذریعہ ہوتی تھی. اور اس نے بڑا انسپائر کیا تھا ہم سب کو. تو تارڑ صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا. اس وقت میں نے انہیں انوائٹ ایز لٹری چیئرمین لٹری سوسائٹی نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے انہیں چیئرمین کے ایم سی ہائیکنگ کلب کیا تھا. اچھا.
ٹھیک ہے اور وہ ہائکنگ کلب کے اینول ڈنر کے مہمان خصوصی تھے. جی وہ اور ان کی بیگم صاحبہ دونوں آئے تھے. جی اچھا ان کا یہاں 2-3 دن کا اسٹے رہا بالکل جی. اور اچھی خاصی ایکٹیویٹی رہی ان کی. سر آپ نے بات ہائکنگ پہ لے ہی آئے. سر آپ سر ہائکنگ کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور ایون ناؤ آپ آج بھی ہائکنگ کرتے ہیں. بلکہ مجھے میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ سوال آپ سے ضرور پوچھوں کہ ایون آپ کا ہاتھ ٹوٹا تھا ہاں اور آپ اس کے باوجود آپ ہائک پہ گئے اور آپ نے اس کو سیکریفائز نہیں کیا. سر کتنا شوق ہے سر آپ کو ہائکنگ کا اور ایڈونچر پہ جانے کا؟ اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ جاتے ہیں، کولیگز آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ پورا ایک ٹرپ پلان کرتے ہیں، نارتھ میں جاتے ہیں، پورا پاکستان شاید آپ نے دیکھا ہوا ہے. کیا سر آپ کا مطلب اس میں مطلب وہ ہے ہاؤ ڈو یو فیل وین یو گو ٹو دیس پلیسز؟ ایکچولی میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہی تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ کچھ تھوڑی سی وہ جو شوق دشت نوردی تھا. وہ غالب پہ ایک شعر ہے نا کہ اللہ شوق دشت نوردی کے بعد مرد ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں. واہ سر واہ ماشاء تو اللہ. اس قسم کا کچھ تھا ہمارا نیچر. اور میڈیکل کالج میں یہ اشفاق صاحب کے زمانے میں ہی ایڈونچر کلب جو ہائکنگ کلب بنا تو سینئر موسٹ میں ہی تھا اس وقت ان میں. تو مجھے انہوں نے چیئرمین بنا دیا. پھر وہ میں اپنی ریٹائرمنٹ تک اس کا چیئرمین رہا. تو ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی 1999 میں. اچھا اس سال ہم اس کی سلور جبلی تقریباً مکمل کر چکے ہیں. 25 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. اب بھی کچھ ایسے لوگ جو 1999 میں میرے ساتھ ٹرپ پہ ایڈونچر ٹرپس پہ جاتے تھے اور مختلف ٹریکنگ ہائکنگ میں میرے ساتھ تھے، آج بھی وہ میرے ساتھ ان میں سے چند ایک آج بھی جاتے ہیں. آج بھی اچھا جاتے ہیں. تو وہ تعلق ان کے ساتھ تھا. ہم نے بہت اس میں ہم نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو، پاکستان کی کسی انسٹیٹیوشن کو اتنا کام کرنے کا موقع اس ایریا میں نہیں ملا جتنا ہم نے کیا ہائکنگ میں. میں. اور ہم وہاں جا کے تھوڑا سا میڈیکل ہیلپ بھی لوگوں کی کیا کرتے تھے اور سپر میڈیکل کیمپ ٹائپ ایک ایکٹیویٹی بھی ہوتی تھی. ڈاکٹر ہوتے تھے، ہم جاتے تھے. 1999 سے ہم نے شروع کیا. وہ بھی ناگا پربت بیس کیمپ سے، پھر کاغان وغیرہ میں ہم نے ٹریکس کیے. پھر ناگا پربت کے جو ساؤتھ سائڈ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا. پھر 2002 میں ہم نے جو کیا تھا وہ K2 بیس کیمپ کا جو ہم نے کیا تھا، تو وہ اس وقت زیادہ مشہور بھی ہوا اور محنت کا کام تھا اس کو آرگنائز کرنا. سر K2 بیس کیمپ کتنا سخت تھا؟ کہ ویسے ہے تو بڑا وہ بیس کیمپ تو سخت ترین میں سے آتا ہے سر. اب جو اس وقت تو وہ اب کچھ سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن اس وقت سہولتیں نہیں تھیں. تو آپ کو گلیشیئر پہ کم سے کم 7 دن چلنا پڑتا تھا اور 5-6 دن اس کے علاوہ بھی آپ کو چلنا. 14 دن کا ٹریک تھا ریکارڈڈ، لیکن ہم 12 دن میں ہم نے اس کو کیا. جی مشکل تو تھا لیکن بس ٹھیک تھا، ہم نے کر لیا. کوئی سر ایک رسپانسبلٹی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. سر ہائکنگ میں آپ جب بھی جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت سارے سر اسٹوڈنٹس بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور سر آپ اس چیز کو ہیڈ کرتے ہیں، مطلب آپ کے انڈر ہوتے ہیں سارے. تو سر کتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کو ان سب کو مطلب ان کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہوتی ہے. تو آپ نے ہائکنگ بھی کرنی ہوتی ہے، آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی دکھ نہ جائے، کوئی وہ خفا نہ ہو جائے. دیکھیں بہت زیادہ لوگ ہوں تو اس میں پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں، یہ جو آپ نے بات کی نا خفا ہونے والی بات، ہوتا یہ ہے کہ ہائی الٹیٹیوڈ میں موڈ سوئنگ بہت ہوتے ہیں. اچھا بہت سی مشکلات ہوتی ہیں ہائی الٹیٹیوڈ میں. ہائی الٹیٹیوڈ کا اپنا ایک پرابلم ہے. آپ تو فزیولوجسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہائی الٹیٹیوڈ فزیولوجی کیا ہے. تو اس میں آدمی ڈپریس بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا اریٹیٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ایپیٹائٹ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے، جی کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا میری ایک کوشش یہ ہوتی تھی کہ ٹریک پہ 8 دن کا ٹریک ہے یا 10 دن جتنا بھی ہے، اس میں لوگوں کو کھانا بہت اچھا ملے. اچھا تاکہ اگر بھوک کم بھی ہے تو کم سے کم انہیں اتنا کچھ کھانے کو ملے، کوئی نہ کوئی ویرائٹی. اور بہت ویرائٹیز ہوتی تھیں کنٹینیوسلی. ایسا نہیں تھا کہ آپ کو روز ہم دال چاول دیتے.
اس طرح کے میرے بعض کلیگس کرتے تھے، میں نے وہ نہیں کیا. میں نے اس کے لیے اسپیشل فوڈس پیک کرواتا تھا، 10 پیک کرواتا تھا، تاکہ وہاں پہ ہمیں ہائی الٹیٹیوڈ پہ گوشت اور چکن اور ساری چیز سبزیاں یہ سب ملیں. سر آپ کے ساتھ تو شیف بھی جاتا تھا نا، وہی چچا اگر میں وہ جاتے تھے اور وہاں بے پہ شمار کوک تھے جی جو ہم اب ساتھ لے کے جاتے تھے. بعد میں ہم نے جو پروفیشنل کوک تھے اسی علاقے کے، جی ان کو لے جانا شروع کیا، کیونکہ یہاں سے جب کوک لے جاتے تھے تو ان میں سے بعض کو ہائی الٹیٹیوڈ پہ کام کرنے میں دشواری ہوتی تھی. بالکل. تو پھر ہم نے وہاں سے پروفیشنل کوک ہائر کیے. ٹھیک. اب پچھلے کافی سالوں سے ہم نے ایک کوک کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، شیر علی اس کا نام ہے. وہ ہوشے میں جو اسکردو سے بلکہ خپلو سے تھوڑا سا دور ہے، وہاں ہم نے اس کو. اچھا تو وہ سارے وہ دیکھتا ہے کوکنگ وغیرہ وہ کرتا ہے. سر یہ جو ہاتھ ٹوٹا تھا سر مکسپوری ٹاپ پہ، سر یہ قصہ آپ اگر سنا دیں مجھے. ہاتھ میرا جو ٹوٹا تھا یہ جو اوور کانفیڈنس ہوتی ہے نا، یہ آدمی کو کہیں کہ بھی نقصان پہنچاتی ہے. اچھا. اس وقت تک میں K2 بیس کیمپ اور یہ سارے بیس کیمپس کر چکا تھا، اور سارے گلیشیئر مشکل ترین گلیشیئر میں کر چکا تھا. تو وہ بھی جو گلیشیئر تھا وہ تو نلتر گلیشیئر جو تھا، نلتر پاس جب ہم کر رہے تھے، نلتر ویلی میں جو گلیشیئر. جی ہاں، نلتر ویلی سے آپ آگے جائیں نا، نلتر جھیلوں سے آگے جائیں تو پھر ایک نلتر پاس آتا ہے جو آپ کو لے جاتا ہے اشکمن ویلی میں. وہاں کا جو پکورا گاؤں ہے وہاں اترتے ہیں. تو ٹھیک تھا ہمارے لیے، ہم جا رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے گلیشیئر بھی کراس کر لیا، سب کچھ کر لیا، مگر ایک جگہ پہ ایک سنو فیلڈ تھی جو اترائی ہوئی تھی. اچھا. وہاں جب میں پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سنو فیلڈ ذرا ڈیفیکلٹ ہے. تو میں نے اپنے پورے گروپ کو کہا کہ آپ نے یہاں سے نہیں اترنا اور اس سائڈ سے آپ نے جانا. ان کو ایک دوسری سائڈ میں نے دکھائی. ٹھیک. تو وہ وہاں سے اترنے لگے، اور میں جو تھا، میں بجائے اس کے کہ میں بھی انہیں کو فالو کرتا یا ان کے ساتھ جاتا، میں اس سنو فیلڈ پہ. اچھا. تو یہ بہت سلپری تھی، بہت زیادہ سلپری تھی. اس سے وہاں پہ میں سلپ ہوا جب، اور کافی نیچے اسٹیپ تھا. نیچے جب میں گرا تو میرا جو ہاتھ نیچے لگا تو لیفٹ ہاتھ میرا. اچھا لیفٹ ہاتھ کولیس فریکچر. اچھا. اسی وقت جب میں گرا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ فریکچر ہو گیا ہے. ہائی الٹیٹیوڈ تھا. بہرحال ہم نے اس کو سلنگ بنائی اس کی اور گلے میں ڈال دیا. ایک بانس کو توڑا ہم نے، اس کی ہم نے بنائے اور اس کو گریپ بینڈیج سے باندھ کے گلے میں ڈال دیے. ابھی ہم نے 2 دن اور ٹریول کرنا تھا پیدل پہاڑ میں. تو وہ کیا ہم نے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ڈیفیکلٹی تو ہوتی ہے جب آپ کے پاس. لیکن سر پھر اس پہ پلاسٹر چڑھا ہاتھ پہ، مجھے بھی یاد ہے آپ کا ہاتھ. وہ ہاں، جب ہم گلگت پہنچے جی اشکومن سے ٹریول کر کے، تو پھر میں CMH گیا. انہوں نے ایک اسٹریپ مجھے دیا اس وقت. پھر یہاں پشاور آ کے ہم نے اس کو دوبارہ پوری طرح پلاسٹر کیا. وہ کچھ 6 ہفتے رہا. اچھا. لیکن آپ پھر بھی ہائیک پہ گئے، مکسپوری ٹاپ آپ گئے؟ نہیں، وہ مسئلہ تو نہیں تھا نا. ہاتھ ٹوٹنے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دن مجھے سفر کرنا پڑا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جاتے ہوئے، یعنی اس ہاتھ ٹوٹنے سے پہلے جو سفر میں کیا تھا وہ اتنا اس کی پہاڑ کے حوالے سے نہیں تھا جتنا اس کے بعد کا تھا. اچھا. 1 دن کا. ٹھیک ہے. اسی دن جس دن میرا فریکچر ہوا، اسی دن جو ٹریول تھا وہ خاصا مشکل تھا. لیکن ہم نے کیا. اس کے بعد اگلا دن بھی ہم نے کیا، کوئی ایشو نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ میرا ہاتھ تو بہت جلدی ٹھیک ہو گیا نا، 6 ہفتوں میں، بلکہ اس سے پہلے میرا ہاتھ ہیل ہو گیا تھا. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اچھا. سر ہر سال آپ جاتے ہیں؟ اس سال بھی میرا خیال آپ اسکردو گئے ہیں؟ جی ہاں، اس سال بھی ہم گئے تھے. اور اس سال بھی ہمارے کوئی تقریباً 18 لوگوں کا گروپ تھا. 19 لوگوں کا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے پرانے ساتھی ہیں جو ہائیکنگ کے، ٹریکنگ کے عادی ہیں اور جانا چاہتے ہیں ہر سال، خاص طور پر جو ہماری لیڈی ڈاکٹرز ہیں جن کو اپرچونیٹی ادروائز مشکل سے ملتی ہے، تو ان کا اصرار ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹریک کیا جائے. تو یہ ان کے اصرار پہ. سر مجھے خبر پہنچ جاتی ہے کہ آپ ہائیکنگ پہ جانے والے ہیں، ٹریکنگ پہ، کیونکہ میری لیکچرر ہے وہ بہت شوقین ہے ہائیکنگ کی. ہاں، تو وہ چھٹی کے لیے اپلائی کرتی ہے کہ جمیل صاحب کا ٹرپ آ رہا ہے اور آپ مجھے چھٹی دیں، میں نے جانا ہے. تو میں نے کہا جاؤ. تو مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ آپ اس دفعہ اسکردو گئے ہیں.
ہاں وہ ہمارے ساتھ تھیں، ہاں جی. اور بھی بہت اچھی ہائیکر ہیں، اور اچھا چلتی ہیں، پہاڑ پہ بھی ٹھیک ٹھاک چل لیتی ہیں. سر آر ایم سی میں ذرا واپس سر اس پہ آ جاتے ہیں ایکیڈمکس پہ. سر آر ایم سی میں آپ وائس پرنسپل رہے اور اس کے بعد آپ پرنسپل بھی رہے. سر جو کریکولم ہے آر ایم سی کا، جیسے اوسپی ہو گئی، اس کی ڈیولپمنٹ آپ نے کی اور پھر اس کی اپلیکیشن یونیورسٹی نے بھی کی. سر ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ آپ کو کہاں سے آئیڈیا ہے کہ اوسپی ابھی ہم نے انٹروڈیوس کرانی ہے اس میڈیکل کالج میں، اور اس کو پھر آپ نے اور مفتی صاحب نے اس کو وہ کیا، جیسے وہ پرنسپل تھے اور آپ وائس پرنسپل، ہاؤ ڈڈ دس ورک آؤٹ؟ ایکچولی جب کالج شروع ہوا تو اس وقت ایڈمیشن سے پہلے ہی ہم لوگ آ گئے تھے جو ٹیچرس تھے بیسک سائنسز کے. اور ظاہر ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو کورسز ہوتے ہیں اناٹمی فزیولوجی بایو کے، تو جو کریکولم کمیٹی تھی اس کا چیئرمین تھا میں. پہلی کریکولم کمیٹی جو آر ایم سی میں بنی اس کا میں چیئرمین تھا، اور یہ باقی ساتھی میرے ساتھ تھے. سب نے بڑی محنت کی، تو مل کر ہم نے ایک ماڈولر سسٹم ڈیولپ کیا ٹھیک. کہ ہم سارے ٹاپک ایک ماڈیول کے تحت پڑھائیں ان کو. کوشش ہماری یہ تھی. وہ پیور ماڈیول سسٹم تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ یونیورسٹی کا ایگزامینیشن سسٹم ماڈیول پہ تھا ہی نہیں، وہ ڈفرینٹ تھا، انوٹ سسٹم تھا. تو ایک ہائیبرڈ سسٹم کر لیں کہ ہم ٹیچنگ تو ان کو ماڈیولر سسٹم پہ کرتے تھے، لیکن ان کی اسیسمنٹ ہم جو سسٹم تھا یونیورسٹی کا اس پہ ہم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس اسیسمنٹ میں ہم نے یہ وہ کیا کہ اس میں ہم نے تھوڑی سی ناولٹی پیدا کی کہ ایک ریگولر اسیسمنٹ ہر ماڈیول کے بعد، پھر ایک مڈ ٹرم، اور پھر ایک اینڈ آف دی سیشن امتحان لیتے تھے. اور اس میں ہم جو مڈ ٹرم اور فائنل اینڈ آف سیشن ہوتا تھا اس میں ایکسٹرنل ایگزامینرس کو ہم بلاتے تھے. بالکل جی، بالکل باہر سے، بالکل، تاکہ ہمیں باہر سے ایک وہ ملے کہ ان کا اوپینین کیا ہے، اور اسٹوڈنٹس بھی عادی ہو جائیں، اور اسٹوڈنٹ بھی عادی ہوں، اور اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ چلے کہ باہر سے لوگ جب آئیں گے تو وہ کیا پوچھیں گے، کیا ہوگا. میرے پاس رائٹنگ میں رپورٹس، اور پھر اسے رائٹنگ میں رپورٹس لیتے تھے کہ ہمارے بارے میں وہ بتائیں کہ کیا ہے. اچھی رپورٹس ہوتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے جو بایو کیمسٹری کے پروفیسر شوکت علی تھے، شوکت علی اور ایک ذکر، انہوں نے ایبٹ آباد کے جو تھے وہاں پہ بہت سینئر ہیں میرے، تقریباً میرے ہم کیریئر کے برابر تھا ان کا. تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں، اور اگر یہ محنت اسی طرح جاری رہی تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ ٹاپ کریں. یہ لکھا ہوا تھا. اچھا. اور پھر وہی ہوا کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی میں دونوں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی. اچھا، ویری نائس. تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات تھی. طارق مفتی صاحب اور میری ٹیم تھی، اور بڑا اچھا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ تھا. مفتی صاحب نے بہت سپورٹ کیا اور بہت آسانیاں پیدا کی مسلسل ہمارے لیے اس علاقے میں. دوسرا جو آسمی کا تھا وہ یہ تھا کہ کلینکل سائٹس پہ اور اس میں جو آسکیز وغیرہ ہوتی تھی تو ہوتی تھیں. ہم یہاں پہ بیسک میں لمبے چوڑے پریکٹیکلز لیتے تھے جس پہ کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، اور وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا تھا. تو پھر یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ اگر ہم اس کو سپلٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پریکٹیکلز کے حصے بنا لیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ تفصیل سے ایگزامن کیا جا سکے، یعنی مختلف ایریاز میں ہم ان کو دیکھ سکیں بجائے ایک ہی پریکٹیکل دے کے پھر تو. اور اسی طرح جو اسٹرکچرڈ وائوا ہے یہ ہو. تو آسپی کا آئیڈیا میں نے کنسیو کیا اور پھر مفتی صاحب سے ڈسکس کیا. مفتی صاحب کو بڑا پسند آیا. مفتی صاحب تو انوویٹو آدمی ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ نئی چیز ہو. تو ہم نے پھر کے ایم یو سے کہا کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں. تو کے ایم یو سے ڈائریکٹر اکیڈیمکس تھے اس وقت ارشاد محمد صاحب، آپتھلمالوجسٹ، اور تسلیم تھیں، ڈاکٹر تسلیم مرحومہ، وہ اس وقت کنٹرولر آف ایگزامینیشن تھی. تو یہ دونوں تشریف لائے کہ ایم سی میں. انہوں نے ہمارا آسپی کا وہ دیکھا، ہم لے رہے تھے امتحان، اس میں آئے، اور پھر انہوں نے اس کو اپروو کیا کہ آپ اس طرح امتحان لے سکتے ہیں. اور پھر وہ اتنا اس سے خوش تھے کہ رائٹ نیکسٹ ایئر انہوں نے سارے کالجوں کو لکھا کہ آپ پریکٹیکل میں آسپی کو اڈاپٹ کریں. اچھا. تو پھر بے شمار کالجوں کے لوگ ہمارے پاس آئے اور ہم سے پوچھا انہوں نے، اور گائیڈنس لی کہ یہ کیسے ہے، کیا کرتے ہیں.
آسپی کے جو اسٹیشنز کے کوشچنس تھے وہ سارا تھا وہ ایک عرصے تک RMC سے ہی سارے کالجوں کو اچھا فراہم کیا جاتا تھا. فراہم کیا جاتے تھے. اب تو آسپی کا سسٹم ہر جگہ ہے, جو الائڈ ہیلتھ سائنسز ہیں وہاں بھی ہے, اور میڈیکل سائنسز ڈینٹسٹری سب جگہوں پہ ہے. سر مفتی صاحب کے ساتھ میرا بھی کافی تعلق ہے, کیونکہ ہم پڑوس میں رہتے ہیں, ہم ساتھ آتے جاتے رہے. انہوں نے ہمیشہ آپ کو بڑے ہائی ریگارڈ میں یاد کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی میری ان سے باتیں نے کہا کہ جمیل صاحب اور میں بہت زبردست ٹیم تھے. سر ٹیم ورک کتنی اہمیت رکھتا ہے ایک انسٹیٹیوشن کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے ٹیم ورک بہت اہمیت رکھتا ہے. ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کو ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیم تو ہوتی ہی اسی لیے ہے نا. مفتی صاحب جو ہیں, حقیقت یہ ہے کہ RMC میں میرے آنے کی مین وجہ, جوائن کرنے کی وجہ مفتی صاحب ہی تھے. اچھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آ جائیں. پھر میں ان کے گھر ایبٹ آباد میں, اتفاق سے میں بھی ایبٹ آباد جا رہا تھا, وہ تو ان کا گھر تھا ایبٹ آباد میں. تو راستے میں فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جی میں تو الیاں کے پاس ہوں, جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تو میں ایسا کرو رات کو کھانا میرے ساتھ کھاؤ. میں ان کے گھر چلا گیا, وہاں پہ نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی. تو مفتی صاحب کے جو بڑے بھائی تھے ڈاکٹر خالد مفتی صاحب طب مفتی, ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا کام ہم نے KMC میں کیا تھا. وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے, وہ بھی پرنسپل رہے تھے, وہ ہمارے پرنسپل تھے, اور بہت نفیس آدمی تھے, بہت جعلی گپ شپ لگانے والے, بہت مہربان. تو انہوں نے بھی مفتی صاحب سے کہا تھا کہ یہ اگر جمیل آپ کے ساتھ ہوگا تو کام آسان ہوگا. تو پھر میں نے ان کے کہنے پہ جوائن کیا, اور پھر ایز اے ٹیم ہم نے کام کیا. اور ظاہر ہے کہ مفتی صاحب نے بہت سپورٹ کیا. مفتی صاحب بہت قابل آدمی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی جو صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا جاتا اس وقت, جب وہ بہت نوجوان تھے اور فل آف انرجی تھے. فرق تو پڑتا ہے نا جب آپ کیریئر کے شروع میں ہوتے ہیں. جب وہ AP تھے تب میں اکثر مفتی صاحب سے کہتا تھا کہ کاش آپ خیبر میڈیکل کالج میں ہوتے, بجائے جو میڈیکل کالج کے یہاں ہوتے, تو ہم آپ کے ساتھ مل کے اس پورے اسٹرکچر کو چینج کر دیتے. یہ جو کریکولم کا اسٹرکچر جو KMC میں اپلایا جاتا ہے, اس کو پورا چینج کر لیتے. بڑے انوویٹو آدمی ہیں سر ابھی بھی. مفتی صاحب کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ AP تھے, ینگ. اچھا. اور میں نے ان کو کراچی میں وہ گئے تھے نیورو سرجری کی کچھ تھوڑی سی ٹریننگ کرنے, 6-7 مہینے. اور وہاں میں نے ان کو دیکھا, وہاں میں نے ان کو آبزرو کیا. ان کو شاید یاد بھی نہ ہو کیونکہ وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے تھے, لیکن میں نے ان کو دیکھا اور میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ ایک بےحد باصلاحیت آدمی ہیں, اور جو کام کرنے کے لیے کا ارادہ کر لیں تو اس کو وہ پورا کرتے ہیں, وہ کام ضرور ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا, انہوں نے بڑی محنت کی. حقیقت یہ ہے کہ ان کی سپرویژن کے اور محنت کے بغیر یہ جو کچھ اچیومنٹس ہم نے کی ہیں یہ ممکن نہیں تھی. میرا سپورٹ ان کو یہ تھا کہ میں ان کو کالج کے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان میں زیادہ نہیں پڑھنے دیتا تھا, اور وہ اپنا جو کریکولم اور ایجوکیشن ایریا ہے اس کو وہ لک آفٹر کرتے تھے, اور میں باقی جو ڈسپلن اور ایڈمنسٹریشن تھی اس کو دیکھتا تھا. اس سے میں نے ان کو بالکل آزاد رکھا ہوا تھا. ہاں جی بالکل, وہ اس کا کریڈٹ آپ کو ہمیشہ دیتے ہیں. اور وہ ان کو سہولت یہ تھی کہ وہ آرام سے اپنا جو اکیڈیمک ایکٹیویٹیز تھی ان کو مانیٹر کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. تو مل جل کے ہم نے اس چیز کو کیا. میری جب ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جمیل صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا, میں نے ان کے کام میں کبھی انٹرفیئر. ہاں یہ تو تھا, اس کی وجہ تھی کہ ہم نے ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ یہ اسفیئر ہیں, اس ایریا میں میں زیادہ نہیں داخل ہوتا تھا. ظاہر ایز اے پروفیسر, ایز اے میڈم ممبر آف اکیڈمک کونسل جتنا ہوتا تھا وہ تو ہوتا تھا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں بھی تھا, لیکن باقی جو ساری چیزیں تھیں وہ مفتی صاحب ہی دیکھتے تھے. اور میں جو اسٹوڈنٹس کا ڈسپلن, اسٹاف کا ڈسپلن ہے جو ظاہر ہے میرے اس میں تھا. لیکن ایز اے پرنسپل انہوں نے کبھی انٹرفیئرنس آپ کے اس میں نہیں کی کہ جو آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں سپورٹ کیا. ہاں مفتی صاحب کو مجھ پہ مکمل اعتماد تھا, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کے اعتماد کو مجروح کیا ہو یا کہیں کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے کہ ان کو امبیرسمنٹ ہوئی. نہیں, وہ بہت ہائی ریگارڈز میں اس چیز کو لیتے ہیں کہ ہم دونوں کا ٹیم, ہماری جو ٹیم تھی تو وہ ہم نے بڑی کوشش کی اور ہم RMC کو ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جب مفتی صاحب ریٹائر ہوئے ایج کی وجہ سے,
اور میں ان کی جگہ پرنسپل بنا تو بھی میں نے مفتی صاحب کی جو گائیڈنس ہے اور سپرویژن ہے اس کو جانے نہیں دیا. ہاں جی. اسی کے مطابق ہم ایون بلکہ سر میں جب چلتے تھے. انٹرویو کے لیے آیا تھا تو آپ اس وقت پرنسپل تھے ہاں جی اور مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سارے ظاہر ہے وہ مفتی بیٹھے ہوئے تھے. ہاں صاحب جی. دیکھیے ان کا جو تجربہ تھا اور ان کا جو کنٹریبیوشن تھی اس کو تو ہم کسی وقت بھی اگنور نہیں کر ہاں جی. سکتے تھے نا. اور ان کی سپرویژن اور ان کی گائیڈنس ہمارے لیے آخر تک جب میں نے اپنے پرنسپلشپ میں زیادہ گائیڈنس انہیں سے لی کنٹینیوسلی ان سے گائیڈنس ملتا ہے. اچھا سر اس کے بعد آپ کی جب ریٹائرمنٹ آپ یو ریمین دا پرنسپل آف رحمان مڈل کالج فار سم ٹائم اینڈ دین وین یو ریٹائرڈ یو جوائنڈ رحمان کالج آف الائڈ ہیلتھ سائنسز. الائڈ ہیلتھ سائنسز. بالکل وہاں بھی آپ پرنسپل رہے ایک عرصے تک. وہ ایکسپیرینس کیسا تھا سر الائڈ ہیلتھ سائنسز کا؟ الائڈ ہیلتھ سائنسز اتفاق سے ایسا تھا کہ الائڈ ہیلتھ سائنسز ذرا تھوڑا سا اگنورڈ ایریا تھا جی. اس وقت. کوئی مستقل پرنسپل بھی نہیں تھا ان کا. اور تو اس کو پھر ہم نے آرگنائز کرنے کی کوشش کی آر ایم سی کے طرز پہ. اسی طرح جو ان کے جو اسسمنٹس ہیں ان کو ایجوکیشن کو پھر ان کے ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے ٹرین کرنا شروع کیا امتحان کے لیے ایم سی کیوز کے لیے اسسمنٹس کے لیے لیسن پلان کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو سکھائیں. اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہوا فائدہ ہوا. مگر الائڈ ہیلتھ سائنسز میں 8 ڈسپلن تھے اور ہر ڈسپلن کو آپ سمجھ لیں ایک پوری کلاس ہوتی ہے اور الگ سے کورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کورس نہیں ہم پڑھا رہے تھے 8 کورسز پڑھا رہے تھے. 8 کورسز کو سپروائز کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے کسی ایک آدمی کے لیے بھی. تو ایک بڑا ٹیم ورک تھا جو وہاں پہ ہمیں کرنا تھا. پہلے اکیڈمک کونسل میں نے وہاں بنائی. وہاں سے پہلے کوئی اکیڈمک کونسل نہیں تھی تو وہ ہم نے بنائی. اور پھر اس میں ریسرچ کے لیے اور ریسرچ وہاں کا ایک لازمی وہ ہوتا ہے جو آخری سیمسٹر ہوتا ہے اس میں آپ کو باقاعدہ سبمٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اپنا ریسرچ کا وہ پورا جو آپ کا ہوتا ہے ٹاپک تو اس کو ہم نے کافی ڈیولپ کیا. تو آپ نے سر بیسیکلی ورکنگ آرکیٹیکچر پہ کام کیا کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے تو باقی کالج خود بخود رننگ جو ضروری چیزیں ہیں. ہاں جی. اور ظاہر ڈسپلن کو تھوڑا سا ہم نے امپروو کیا آر ایم سی کی طرز پہ جو ڈسپلن تھا اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا یہاں پہ اور وہاں پہ امپلیمنٹ بھی ہوا اور اس کا فائدہ بھی اسٹوڈنٹس کو ہوا. سر آپ نے مجھے جتنا معلوم ہے آپ نے سر ٹائم سے پہلے ارلی ریٹائرمنٹ لی تھی. کے ایم سی سے جو میری ریٹائرمنٹ تھی وہ ارلی میں نے اس لیے لی تھی کہ مفتی صاحب چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ان کو جوائن کر لوں ایز سون ایز پاسبل جتنی جلدی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ٹیم پوری ہو اور وہ انسپیکشن ہو اور ہم ایڈمیشنس کروا لیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر مجھے تھوڑا سا ارلی آنا پڑا. اچھا. کیونکہ وہ کالج شروع ہونے کا ٹائم تھا 2010 میں وہ ہم نے سب نے جوائن کیا جی. اور اسی سال ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اور پورا جو انفراسٹرکچر تھا جی. پھر انسپیکشن ہوئی پی ایم ڈی سی کی اور بائی دا اینڈ آف دا ایئر ہم نے ایڈورٹائز کیا. جنوری وغیرہ میں شاید ہم نے ایڈورٹائز کیا پہلا بیچ انڈکٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا سر کے ایم سی میں آپ نے بہت عرصہ سر آپ نے اپنا وہ پڑھا بھی وہاں آپ کے مدر انسٹیٹیوٹ آپ نے وہ پڑھایا بھی. سر آپ کو کوئی یادگار اسٹوڈنٹ رہا ہو؟ دیکھیے بہت سے اسٹوڈنٹس یاد ہوتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹ قابل اور لائق تھے کلاس میں بھی لائق تھے. ایسے اسٹوڈنٹ بھی تھے جن کا جب امتحان میں ہم وائوا لیتے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کس قسم کے ان کی اتنا نالج انہوں نے کیسے حاصل کیا. اچھا. ماشاء اللہ وہ سارے اسٹوڈنٹس باہر ہیں اس وقت. کوئی امریکہ میں ہے کوئی برطانیہ میں ہے. بہت قابل لڑکے تھے. اور پھر جن کے ساتھ تعلق ایڈونچر کلب میں رہا وہ بھی بہت اچھے تھے. مثلا ڈاکٹر ہادی تھے وہ کارڈیالوجسٹ ہیں آج کل سید گروپ آف ہاسپٹلز میں اے پی بھی ہیں شاید کارڈیالوجی. میرے خیال ہے کے ٹی ایچ میں بھی تھے میرے میں نے ہاؤس جاب ان کے ساتھ کی ہے. شاید کچھ عرصہ وہاں رہے ہوں مجھے علم نہیں ہے لیکن اب وہ وہاں ہیں. اسی طرح اور بہت سے لوگ تھے اچھا جو لٹری حوالے سے میرے ساتھ ان کا تعلق رہا. ڈاکٹر عمیر کمال تھے میرا خیال ہے. عمیر تھے. عمیر تو ڈبلیو ایچ او میں ہیں سینئر پوزیشن پہ.
اور بھی تھے، سید ابرار تھے جو پروفیسر ہیں کمیونٹی میڈیسن کے گجو خان میڈیکل کالج میں. تو لوگ تھے یہ سارے اچھے آر ایم سی میں بھی بہت اچھے لوگ تھے. اور ہمارے پہلے بیچ کے بے شمار لوگ تو اب کنسلٹنٹس ہیں، کنسلٹنٹ بن گئے. جی بالکل. میجورٹی آف دیم. چند ایک کا مجھے نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں، لیکن جن کا مجھے پتہ ہے وہ سارے مثلا جس لڑکے نے فرسٹ ایئر میں ٹاپ کیا تھا وہ اب کارڈک سرجری اس نے کر لی ہے اور کنسلٹنٹ ہے، بہت لائق ہے. اچھا ماشاء اللہ. سر بیسک سائنسز سے آپ کا بھی تعلق ہے، میرا بھی سر بیسک سائنسز سے ہی تعلق ہے. سر بیسک سائنسز کبھی یونائٹ نہیں ہو سکا؟ بیسک سائنسز ایکچولی بڑا اگنورڈ تھا. جب میں نے بیسک سائنسز جوائن کی تو مجھے احساس ہوا کہ جو ہمارے سینئرز ہیں وہ بیچارے، ایسا لگتا تھا جیسے یعنی اپنا جو کالج ہے، اپنا جو اکیڈیمک ایٹماسفیئر ہے اس سے کٹے ہوئے ہیں. ایک طرف سے کوئی کین انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا ان کا. اکیڈیمک کونسل میں بھی وہ موسٹلی پارٹیسپیشن کی زیادہ نہیں ہوتی ڈسکشن میں، اور اس کی وجوہات تھیں. آبویسلی ایک تو فائنینشیل ریزنس تھی کہ بیسک سائنسز کے ٹیچرز کو تنخواہ ملتی تھی اور کوئی کلینکل ایکسپوجر تو نہیں تھا، اور نہ وہ پریکٹس کرتے تھے کنسلٹنٹس کی طرح. کلینکل جو ٹیچرز تھے ان کا اپنی پریکٹس ہوتی تھی اور زیادہ تر ان کا جو فائنینشیل پوزیشنز ہوتی تھیں وہ اچھی ہوتی تھیں. تو میں نے اس کو احساس کیا. ایسے اتفاق کی بات تھی کہ ایک ٹیچر ایسوسیشن موجود تھی. جب میں نے جوائن کیا تو جوائن ہوتے ہی انہوں نے ایک الیکشن کا دن آیا اور اتفاق سے میری جو اسٹوڈنٹ لائف کی ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے اس کا پریزیڈنٹ بنا لیا. تو وہاں سے پھر میں نے کوشش شروع کی کہ بیسک سائنسز کے لیے کچھ کیا جائے. بعد میں بیسک میڈیکل سائنس ایسوسیشن بنی، اس کا میں پریزیڈنٹ رہا ایک بڑے عرصے تک. 12-14 سال تک مجھے اس کی صدارت کرنی پڑی. اچھا. اور اس میں میں نے پھر ان کے لیے خصوصی الاؤنسز کے لیے کوشش کی، اور گورنمنٹ نے پھر اس سلسلے میں تھوڑی سی ہیلپ کی اور مہربانی کی. تو بیسک سائنسز کی ٹیچرز کو اسپیشل جو الاؤنسز ملتے ہیں آج کل، اس وقت ہم نے اس کے لیے کوشش کی تھی. ماشاء اللہ سر. ابھی تک وہ مل رہے ہیں، اور اس سے بہت فرق پڑا، کیونکہ ٹو اسٹارٹ میں ہمیں ایک 7,000 کا ٹیچر سال ملا. اس کے بعد 50, 40, 30 یعنی 50 پروفیسر، 40 ایسوسیٹ اور 30 اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اسپیشل الاؤنس ملا. تو اس سے تھوڑی سی فائنینشیل صورت حال بہتر ہوئی اور تھوڑا سا کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوا. اچھا. پھر جو ایسوسیشن تھی اس کی وجہ سے بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک زندگی کی لہر بیسک سائنسز میں تھرو آؤٹ تھی پروونس دوڑی. اس سے بڑا فرق پڑا. سر آپ ایک سینئر جنریشن ہے ہمارے ڈاکٹرز کی، جنہوں نے قابلیت کی، بالکل پیکس کو ٹچ کیا اور اچیومنٹس کی، ایک نام بنایا. ایک کمیونٹی کا آپ نے کچھ نہ کچھ واپس دیا، جس کمیونٹی نے آپ کو کچھ دیا تھا. آپ لوگوں نے ہسٹری کو چینج کیا. جیسے ابھی آپ سے ڈسکشن ہوئی، بہت ساری چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کی جس سے فائدہ ہم نے اٹھایا. سر ہم تو آپ سے کافی جونیئر جنریشن ہے، لیکن میں ہو گیا یا ہمارے جتنے بھی اور جونیئرز ہیں، سر آپ کی ہمارے لیے کیا ایڈوائس ہوگی کہ ہم کیا کریں؟ ہاؤ شوڈ وی، اگر اسی ٹارچ کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ کی اس جو آپ لوگوں نے آپ کی جنریشن لے کے آئی ہے یہاں تک، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ جس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں اس پہ آپ کو کمانڈ ضرور ہونا چاہیے. جی. اگر آپ کو جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں اس پہ کمانڈ نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ آپ کی طرف توجہ نہیں دے گا، اور اسٹوڈنٹ کو متوجہ رکھنا بہت ضروری ہے. ٹیچرز کا خاص طور پر یہ جو بیسک سائنسز کے ٹیچرز جو شروع میں اسٹوڈنٹس کو پڑھانے لگتے ہیں، یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ایئر میں، ان کی شخصیت کا اسٹوڈنٹس پہ بڑا اثر ہوتا ہے. آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بنیادی طور پر میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی، ایک سوشل تعلیم بھی دینی ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے زندگی میں رہنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے. اور وہ تب ہوگا جب آپ ان کے لیے ایک مثال بن کے، یعنی جسے رول ماڈل کہتے ہیں، وہ آپ بنیں گے. آپ ان کے لیے رول ماڈل بنیں، اس پہ محنت لگے گی، آپ کو خود ڈسپلن ہونا پڑے گا،
وہ خود محنت کر کے اپنے سبجیکٹ پہ پوری کمانڈ حاصل کرنی ہوگی. اس سے آپ ریسپیکٹ بھی ارن کریں گے اور اس سے لوگ آپ کو فالو بھی کریں گے, آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو فالو کریں گے. اور آپ یقین کیجئے کہ ٹیچر کی شخصیت کا اسٹوڈنٹ پہ بہت اثر ہوتا ہے, ان کے کیریئر پہ, ان کے فیوچر پہ بڑا اثر ہوتا ہے. سر بہت زبردست آپ نے ایڈوائس دی ہے, کیونکہ میرا خیال ہے اسی طرح یہ ایک چین سائیکل چلتا رہے گا, اور جس طرح ہم اپنے جونیئرس کو سکھائیں گے وہ, یا اسٹوڈنٹس کو سکھائیں گے, وہ بڑے ہو کے پھر ایگزیکٹ وہی چیز فالو اپ کریں گے. سر آخر میں آپ سے یہ تھوڑا سا جاننا چاہوں گا سر کہ آپ کی جو زندگی ماشاء اللہ اتنی آپ نے گزاری, سر دوستوں کا, اساتذہ کا اور والدین کا کتنا حصہ رہا آج جو ڈاکٹر جمیل الرحمان صاحب بنے ہیں, تو اس میں ان سب کا کیا رول ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دوستوں کے اور ساتھیوں کے, فیملی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے زمانے میں فیملیز اتنا میٹر اس لیے نہیں کرتی تھی کہ ان کے پاس اتنی گائیڈنس نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں. نہ سوشل میڈیا تھا, نہ میڈیا تھا, ہر آدمی اپنے اپنے اس میں تھا. پیرنٹس آپ کو دعا دے سکتے تھے اور پیرنٹس آپ کو کہہ سکتے تھے کہ جی آپ محنت کریں لیں. اس سے زیادہ ان کا کوئی نو ہاؤ نہیں ہوتا تھا. ویژن نہیں تھی ان کی. نو ہاؤ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے, کیسے کرنا ہے, کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, کوئی اسپیشلٹی ہے کیا نہیں. اور اسی طرح پھر دوست تھے ہمارے, تو جو میڈیکل کالج میں ہمارے دوست تھے, اسٹوڈنٹ تھے, آبویسلی ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے, آج بھی ہیں. پھر میڈیکل کالج میں جو ہمارے کلیگس تھے, وہ ان کے ساتھ جو تعلق بنا, اور ان کے ساتھ جو ہم نے ایک تعلق بنایا, اور ایسوسیشن میں جو میرے ساتھ تھے, جنہوں نے بیسک میڈیکل سائنس ایسوسیشن میں میرے ساتھ کام کیا, تو بڑا کام تھا. اور ظاہر ہے کہ ہر لمحے پہ, ہر سٹیپ پہ وہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں. آج بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں, ان کی باتیں بھی مجھے یاد ہوتی ہیں. ابھی جب ہم ملتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, تو ساری پرانی باتیں یاد آتی ہیں. تعلقات تو ہوتے ہیں, اثر بھی تو ہوتا ہے. ہاں جی, ایون ابھی بھی ہم جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے, تو آپ اور میرے والد صاحب شاید کافی وقت بعد ملے, اور میں نے اپنے والد صاحب کے چہرے پہ بہت خوشی دیکھی. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے ہاں جی. اپنے دوستوں کو دیکھ کے, اور یہ ریسیپروکل ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم پرانے آپ کو دوست تو ہیں. سر معلوم ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ مزاج کیسے ہیں, وہ کم بولتے ہیں اور کم دوست ہیں ان کے, ہاں, تو وہ اس میں سے آپ ایک ہیں جن کو وہ مطلب ہمیشہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں, پروفیسر ودود صاحب کا تعلق میرے ساتھ بنسبت باقی لوگوں کی بہت زیادہ تھا. جی. میرے ساتھ ان کا, ہم اٹھتے بیٹھتے تھے, اور وہ مجھ سے سینئر ہیں, بہت سینئر ہیں, تو میں خود جا کے ان کے آفس میں ان سے ملتا تھا. تقریباً روز ہی ان سے میری ملاقات ہوتی تھی, باتیں ہوتی تھیں. تو وہ تعلق ہے الحمدللہ. مجھے خوشی ہے کہ بہت ریزرو آدمی ہیں, لیکن میرے ساتھ ان کے تعلقات, ہاں وہ بہت ہو, I saw his face today, he was very happy to see you. ہاں, صحیح تو اور ریسیپروکل, مجھے بھی بہت ہی میں خوشی ان ایک کو آپ دیکھ کے کے. تھرو ایک ریکویسٹ ابو سے کروں, وہ پوڈ کاسٹ پہ آتے نہیں, تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پوڈ کاسٹ کے بعد اگر ان سے کہہ دیں کہ وہ بھی پوڈ کاسٹ پہ آ ہاں, جائیں, میں دیٹ انہیں وڈ بی کہوں گا گریٹ. کہ وہ آئے, اپنے ایکسپیرینسز تو کم سے کم شیئر کریں. ہاں ان جی. کا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے, بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, اور ہاں بہت جی. کام انہوں نے کیا ہے. انہوں نے بہت سے ایم فل اسٹوڈنٹس کو سپروائز کیا ہے, گائیڈ کیا ہے, پوسٹ گریجویشن میں بڑا کام بالکل جی. کیا ہے. انہوں نے اس کے علاوہ بھی باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت کام کیا ہے. میرے ساتھ پی ایچ سر. ڈی ہاں جی. لیول تک انہوں نے بہت ہاں کام جی. کیا ہے. تو یہ محنت انہوں نے بہت کی ہے, ان کو آنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے, جس طرح میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. نہیں سر, آئی ایم ایکچولی سر ویری آنرڈ کہ آپ آ جائیں پروگرام پہ. سر اس پروگرام کا بڑا انتظار رہا سر, مجھے بھی اور بہت سارے ویورز کو, اور مجھے بہت سارے میسیجز ایون آج کالج میں بھی پوچھ رہے تھے لوگ کہ کب ریلیز ہوگا ایپیسوڈ اور کب ہوگا. میں نے کہا ویکینڈ کو آئے گا انشاءاللہ, آج جمیل صاحب آئیں گے, میں ریکارڈ کروں گا, اینڈ پیپل ور ویٹنگ فار دس ایپیسوڈ. سو آئی ہوپ دے لائک دس ایپیسوڈ. اور سر میں امید کروں گا کہ سر آپ انشاءاللہ دوبارہ بھی اس شو پہ تشریف لائیں گے, اور دوبارہ بھی گپ شپ لگائیں بہت گے. شکریہ, انشاءاللہ آپ کا شکریہ, آپ آئیں. آپ مجھے اپنے پرانے دوستوں سے بھی ملاقات کا موقع ملا, اور اس پوڈ کاسٹ کے وساطت سے کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ ایک میسج جائے گا, ان کو یاد آئے ہاں گا, جی. یہ باتیں ان کو بھی یاد آئیں گی, وہ وقت یاد آئے گا جب ہم اکٹھے تھے. اسی طرح میرے اسٹوڈنٹس جو ایسے دیکھیں گے تو ان کو بھی اپنا وہ وقت یاد آئے گا جب ہم پڑھاتے تھے, وہ پڑھتے تھے, جب ہم لٹریری ایکٹیویٹیز کرتے تھے, ہمارے ساتھ تھے,
جب ہم ایڈونچر ایکٹیویٹیز کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. تو اچھی اپرچونیٹی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ سر. زندگی رہی تو اور ملاقات یہ رہی. ان شاء اللہ سر، اور یہ کنیکشن سر آپ کا واپس ریوائیو ہو سب لوگوں کے ساتھ سر، اور ہم سب کا کنیکشن قائم رہے سر. اللہ آپ کی صحت دے اور زندگی، اور ہم آپ سے گائیڈنس لیتے رہیں سر. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دی شو سر. تھینک یو ویری تھینک مچ. یو سر. السلام علیکم.